میں وہ پیالہ تو ہوں لیکن میں کسی بادشاہ کے ہاتھ میں سمجھ رہے ہو نا. یہ کام ہے کیوں کی رعایت دکھاؤ کے خلاف. مثال کے طور پہ پانی، لوگ اس میں کیا بولتے ہیں، پانی کو اگر جو پہلی مرتبہ کہا گیا ہو تو آگ، تو ہم بولتے پانی، تمہارے ذہن میں آگ کا تصور آتا. کوئی ایسا معاشرہ ہو، نئی زبان بناتے، کوئی ایسا معاشرہ، بچہ کوئی پیدا ہو، سب بچوں کی طبیعت ایک ایسے جنگل میں کی جائے، جنگلی کے ماحول میں ہو، اس کو سمجھا جائے پانی کا مطلب. ارے اب وہ کہانی کیسے معلوم، ایک شادی تھا بنی پور کا، اس کو اردو آتی نہیں تھی، سمجھے، تو اس کو ایسا لوگوں نے مطلب اس کے بعد کوئی بہت بڑا اسکالر، گریٹ اسکالر ہے نا، اور اس کو لکھ کے دے دیا اور تحقیق کر رہا ہے، اب وہ بول رہا ہے لڑکا ہنس رہا ہے، اس کو نہیں معلوم. ایسا کوئی معاشرہ بناؤ کہ جہاں پر اس کو سمجھائے کہ پانی کا مطلب آگ، آگ کا مطلب پانی، الٹا سب کچھ کا مطلب سمجھا دو، تو ہر چیز اس کے دماغ میں الٹی ہو گئی. جانے کا مطلب آنا، آنے کا مطلب جانا، اس بچے کے تک سمجھایا یہی جائے. ہنسنے کا مطلب رونا، رونے کا مطلب ہنسنا، روشنی کا مطلب تاریکی، تاریکی کا مطلب ہر چیز الٹی سمجھائی جائے. جب وہ اس معاشرے میں آئے گا اپنے اس میں، تو وہ چٹکلا بن جائے گا. کہیں گے جاؤ تو آئے گا، ارے پی کے وہ تم اس میں کہاں چلے جاتے ہو تم بھی. تو یہ میں نے کہا ماحول کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، یہ ایک پورا نظریہ ہے. اور اس میں جو ہماری بات ریلیٹ کرتے ہیں، جب سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تصویر ہم کو ذہن میں لاتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تب وہ موضوع پہ بھی ہم نہیں جا رہے، اسی لیے میں نے اس کو روک دیا. تم کہنا خدا کی بغیر تصویر کے، اس پہ جو ہے اللہ کی تشبیہات اسی لیے دی گئی، لیکن ہم نے کہا کہ مخلوق جیسی نہیں، بس یہ کہا دیا گیا نا اس میں. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم اللہ کو تشبیہ مانتے ہو، مشبہہ ہو تم، کہ تم اللہ کو جسم مانتے ہو. تو امام تیمیہ چٹکلا سنا دیتے ہیں، علم کلام کا ہے، تو اس کو دلچسپی ہوگی تو سمجھ میں آئے گا. ایک ہے تشبیہ کا تنزیہ. تشبیہ مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات مطلب ماننا جسم کے ساتھ، ہے نا، کیفیت کیف نہیں معلوم، الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعۃ، معلوم ہے نا قاعدہ. تو الاستواء مطلب الاستواء ایک لفظ ہے، مطلب جملہ صفات اللہ تعالیٰ کی ماننا، کیفیت کا انکار کرنا. ہمیں کیسے ہے تو کیفیت نہیں معلوم، کیسا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی صفات کو یہ کہنا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سننا اور کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تنزیہ مطلب اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم نہیں مانتا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، سلف کا مسلک یہی تھا، جو میں نے بتایا استواء معلوم اور کئی بار مشہور ہے. ماتریدی اور اشعری وغیرہ، ماتریدی خاص طور سے اس میں تعویل کرتے. تو ان سے کہا کہ بھائی تم تو خدا کو جسم پاؤں بنا دے رہے ہو بالکل. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا خدا کم سے کم جسم کے ساتھ موجود بھی ہے، تمہارا خدا تو اتنی تنزیہ کر دو کہ معدوم ہی ہو جاتا ہے. اتنی تنزیہ کر دی تم نے کہ خدا کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں انسان مظہر خدا ہے. ہم تو کیا بولے، اسی لیے اس موضوع پہ اتنا چھوٹا ٹاپک نہیں ہے جتنا کتنی کیسی بڑی بڑی عقلیں آ کر یہاں پر دھس گئی، عقلیں دھس گئی نا، جانتے ہو نا. اس لیے ذلت قریب، اس لیے وہاں پہ بھی مچ جائے. اتنی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خیالات جو بنتے ہیں وہ ماحول کے اعتبار سے بنتے ہیں، اتنی بات. معتناء ما هو من معضلات مباحث الفن، یہ سمجھ لو نا، اس بنیاد کے ساتھ ساتھ یہ فن کے مباحث کی مشکلات میں سے ہے، یہ سمجھ لو نا.
ابتدا اس بنیاد پر کہ جو فن کے مباحث کے مشکلات، یہ فن کی جو مباحث ہے نا کہ ایک مطلب کہ خیال کیسے بنتا ہے ماحول سے کیسے متاثر ہو کر، یہ الگ ہے۔ ابھی آگے آپ بتائیں گے کہ ایسے پھر کیوں ہوتا ہے کہ عربوں کا ادب ہم لوگوں کو عجمیوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ آئیے ہم جو بول دیتے ہیں کہ نہیں ہم عربی زبان لکھتے بھی ہیں نا تو اس میں عجمیت کیوں آ جاتی ہے، عربوں کو مزہ کیوں نہیں آتا؟ اور انگریز اگر ہندوستانی کوئی انگریزی لکھتا ہے تو انگریزوں کو مزہ کیوں نہیں آتا؟ ٹیسٹ کیوں نہیں آتا؟ بولا ان کو لگتا ہے کہ انڈین کیوں ہوتا ہے؟ آنی معرفت حسن الوصل وقبحہ، میری مراد یہ ہے کہ وصل کی خوبصورتی اور اس کی بدصورتی، یعنی ملانے کی کسی چیز کے وصل کی، اتصال کی خوبصورتی اور اس کی بدصورتی، یہ سارا مسئلہ ہے کہ ایک چیز مل رہی ہے، ملنے کے بعد اچھی ہو رہی ہے، ایک چیز ملنے کے بعد بری ہو جا رہی ہے، اس کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ماحولیات پر، بیاہ پر، عرف عام پر۔ یہاں پر کوما ہونا چاہیے یا فل اسٹاپ بھی ہو سکتا ہے، پیراگراف چینج بھی کر سکتے تھے، ہے نا؟ نہیں یہاں تک خوب ہی تک اعلیٰ معرفتی ہے جدن، یہ الگ جملہ ہے، تم کو کنفیوز مت، ترجمہ کرنے میں دھیان رکھنا، اس کو اس سے جوڑ دو گے نا تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس کی اچھی طرح جاننے کے بعد اس مبحث کو، یعنی کہ خیالات کس طرح بنتے ہیں، خیالات غیر منضبط ہے اور اس کا عادات سے، عرف عام سے، ماحول سے اس کا گہرا تعلق ہے، اس کو اچھی طرح جاننے کے بعد، اس مبحث کو، اس نظریہ کو جاننے کے بعد علمت، تمہیں معلوم ہو جائے گا، معلوم ہو گیا ہوگا احتیاج صاحب المعانی، صاحب المعانی مطلب یہ ہے ادیب بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو ہم ادبا بھی کہہ سکتے ہو اور بلغا بھی کہہ سکتے ہو۔ اصل معانی کون ہوتے ہیں؟ الفاظ کیا ہے؟ مرکب ہے، سواری ہے، سوار کون ہے؟ معانی ہے۔ الفاظ مرکب والمعانی ہی الراکب، معانی اصل میں سوار ہے، مقصود کیا ہے؟ مقصود مرکب نہیں ہوتا ہے، معنی ہوتے، الفاظ سواری ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ سب بلاغت، یہ سب جو ہے بلاغت اور تنقید کے تنقیدی الفاظ ہے کہ صاحب معنی یعنی بلغا اور ادبا کو ضرورت ہوتی ہے الی بذل الجہد بالتدرب فیہا، اس میں مشق کرنے کی کوشش میں، اس کی مشق کی کوشش میں ضرورت ہوتی ہے۔ بلغا اور ادبا کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں مشق کرنے میں وہ کوشش کریں، اصل میں الی ان یبذلوا الجہد بالتدرب فیہا ولہا فی فن البلاغۃ منافع اخرى مہمہ، اور اس کے یعنی اس جو ہم نے ابھی نظریہ پیش کیا خیالات کے سلسلے میں کہ وہ غیر منضبط ہوتے ہیں اور عادات سے، عرف عام سے، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اس نظریہ کا فن بلاغت میں بہت سے دوسرے اہم فائدے، بہت سے، یہی چیز نہیں ہے کہ تم کو کلام سمجھ میں آئے گا، بلکہ دوسری ایک چیز ہے۔ دیکھو تم لوگ بلاغت پڑھ چکے ہو ایک مرتبہ، ہم اور اس کا ریکیپ کر دے رہے۔ بلاغت میں پڑھائی کہ تم نے 3 چیز پڑھی، تشبیہ، بلاغت میں کیا ہو تشبیہ، مجاز، مجازی میں کیا ہے؟ مجاز لغوی اور مجاز مرسل، مجاز عقلی، اور مجازی کی ایک قسم کیا ہے؟ استعارہ، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ مجازی ہے سب، استعارہ بھی کیا ہے؟ مجازی ہے، اس کا مشبہ بھی یا مشبہ محذوف ہوتا ہے، بس تو مجاز۔ تو یہ تشبیہ، مجاز، کنایہ، تشبیہ، مجاز اور 3 چیز ہو گئی۔ تو ادب کو اگر ہم دوسرے لفظ میں کہا جائے تو وہ تشبیہات اور استعارات، کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ کنایہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، کنایہ، تعریض وغیرہ۔ ادب کا مطلب ہوتا ہے تشبیہات و استعارات، اور تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ وصل ہوتا ہے نا، تم کتے ہو، تم کو کتے سے جوڑ دیا گیا، تم گدھے ہو، تم علیمیہ ہو، تم کو علیمیہ سے جوڑ دیا گیا، تو وصل ہی تو ہوتا ہے۔ تو تشبیہات یعنی کہ جو تشبیہات اور استعارات کا جو فن ہے اس کو سمجھ جائے گا، اس کو ادب سمجھ میں آ جائے گا۔ فإن التبحر في التشبيهات والاستعارات وغيرها من شعوب الكلام أي من فنون الكلام أيضا مبني على معرفة الصور الخيالية ووضوحها وخفائها وتناسبها وتجانبها۔ اس کو یاد کر لینا اگر چاہو تو، کہ تشبیہات اور استعارہ اور اس کے علاوہ دوسرے کلام کے فنون کلام میں، تشبیہات، استعارات اور اس کے علاوہ
دیگر کلام کے فنون میں بھی تبحر گہرائی، تبحر گہرائی، سمندر میں الگ الگ جہات ہوتی ہے نا، یہاں پر گہرائی میں تعمق مراد ہے. تبحر کی صفت کی خبر مبنی جن، سمجھ رہے ہو نا، فی جو ہے متعلقات ہے، یہ مبنی جو ہے تبنا کی خبر ہے، یہ مبنی ہے، یعنی کہ تشبیہات و استعارات میں گہرائی بھی مبنی ہے کس پر؟ دیکھو ادب نام ہے کہ کلام کے اندر بلاغت تاثیر پیدا ہو جائے، اسی کو بولتے ہیں بلاغت یبلغ الی القلب، دل تک پہنچے. تاثیر کیسے پیدا ہوں گی؟ اچھے تشبیہات اور استعارات لائے جائیں. اچھے استعارات اور تشبیہات مبنی کس پر ہے؟ علی معرفت السوء الخیالی، خیالی تصویروں کی معرفت. دیکھیے ایک قوم کے خیالات اپنے ماحول کے اعتبار سے کیسے ہوتے سمجھنا ہے، اس کو اگر تم سمجھ میں آ جائے گا نا ادب سمجھ سکتے ہو، اور اس کے اعتبار سے تم ادب لکھ دو گے تو ان کو مزہ آئے گا. ادب عربوں کو ادب والا، انگریزوں کو انگریز. مولانا حلیمیہ نے اس کو ٹیسٹ کو سمجھ لیا تھا، ان کی خیالی تصویروں کو عرب کو سمجھ لیا تھا، اسی زبان میں لکھتے تھے، اس لیے مولانا حلیمیہ پہ سر ڈھونڈتے تھے وہ لوگ. ہم لوگ جو لکھتے ہیں نا تو عربی لکھ کے دیتے ہیں اردو ہندوستانی انداز میں، اردو ٹیسٹ میں، ہندی ٹیسٹ میں، تو کیا ہوگا ان کو؟ نہ ان گدلا پانی جیسے ہوتا نہیں پیتا، جب میں دیکھتا نہیں پیتا، دیکھا بکری کو مار دے کے چھٹا سیدھے. جس نے بکری پالی کی بہن جانور کو مشاہدہ کرو، پالنا ضروری دیکھ سکتے ہو نا، گھوڑے کو دیکھتے ہو کیسی بات کرتے انکار کرتا ہے وہ، ارجل پر میں گھوڑا جو سب سے آگے ہوتا ہے. تو یہ بھی خیالی تصویروں پر کی جانے پر مبنی ہے. وضوحیہ، اگر تم کسی ادب کو سمجھنا، یہ عالمی ادب کی بات ہے، کسی بھی ادب کو سمجھنا چاہتے ہو نا تو اس کی خیالی تصویر، اس کے ماحول اور آپ کو سمجھ لو، اور اس کی وضاحت کو اور اس کی خبر، یعنی جتنی زیادہ تم ان کے خیالی تصویروں کی وضاحت، اس کی پوشیدگی، اس کے تناسب کو اور اس تجانب اور اس کے عدم تناسب کو جان لو کہ کتنی کیسی قسم کی جو تصویریں ہوتی ہیں، خیالی تصویریں ہوتی ہیں، کتنی واضح ہیں، کتنی پوشیدہ ہے، کتنی متناسب ہے، کتنی غیر متناسب، توازن اس کے درمیان کتنی ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو تم کو ادب سمجھ میں آ جائے گا. معرفت یا مطلب کوشش کرنا ہوگا چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ہاں سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ہاں بولو ابھی آ جاؤ گے دیکھو نا یار سب چیزیں. ومن ہونا صفحہ نمبر 142. اب یہ تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ ہر قوم کی کچھ خیالی تصویریں ہوتی ہے جو متاثر بنی ہوتی ہے اپنے ماحول سے. کیا ہوتی ہے؟ اپنے ماحول اور اپنے عرف عام سے وہ تصویریں بنی ہوتی ہے. اور جب وہ قوم کسی بات کا بھی اظہار کرے گی، کسی بات کا بھی اظہار کرے گی، اس بات کو سمجھ لو گے تو عربی زبان کم از کم اس طرح 2 پیراگراف میں عربی زبان سمجھ میں آ جائے گی، اس کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ماحول سے کبھی نہیں نکلے گی وہ قوم، جو بات بھی کہنی ہوگی اسی ماحول کے اندر رہ کر گئی. اور یہ بات تم کو سمجھ میں آ جائے گی نا تو اگلی بات پہ سمجھائیں گے. ومن ہونا اسی ومن ہونا یہیں سے یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. تار الشعراء العرب، تار الشعراء من العرب العرباء، یہ کیا ہوتا ہے؟ عرب العرباء، ایک تو عرب خالص، اسی وجہ سے تم خالص عرب اور شعراء کو دیکھتے ہو. قلما یجاوزون ذکر النوق والجمال والادویة والجبال والبطاح والرمال والثمن والاقلال. دیکھا بتا دیا پورے جو کلام ہے قدیم عرب کا جو کلام ہے، جاہلی کلام جسے ہم بولتے ہیں، پورا کا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ تجاوز کرتے ہیں. کس سے؟ اونٹنیوں کے تذکرے سے. جو بات بھی آئے گی نا تو اونٹنی کا تذکرہ ضرور آئے گا، جو بات بھی کہنی ہوگی. جیسے اپنے اردو غزل کو سمجھا دیتے ہیں اسی میں چلتے لگے ہاتھوں، کبھی بھی آئیں گے نا تو زلف دراز جب تک نہیں سوئے گا شاید تب تک اس کو سکون نہیں ملے گا. نگاہ کی بیچ میں برچیاں سہلے سینہ اسی کا، ہاں، اور تیری نگاہیں کر گئی گھائل. نگاہ کو برچی نہیں بنائیں گے تب تک وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی چیز آئیں گی، وہی پھول، وہی خار، وہی نگاہ کاکل، وہی چیز آئے گی، وہی شراب. اس کے علاوہ کچھ ملے گا تم کو؟ وہی اس کے علاوہ. اور اردو شاعری کو پورا کھنگال لو نا
یہی 200 الفاظ آئیں گے، اس کو سمجھ لو تم ہاتھ میں آ جائیں گی، اس کے علاوہ کہیں باہر نہیں جاتا ہے کوئی. یہ بہت بڑی کنجی تم کو آج مل جائے گی کہ کبھی بھی تذکرہ شاعری کو اس سے باہر یہ لوگ نہیں جائیں گے. تم پورے فارسی غزل کا مطالعہ کرو، خار، گل، گلاب، لب، ہونٹ، بال، ہے نا، کچھ الفاظ 200 سے 250 الفاظ اس کے باہر نہیں جائے گا. دکھا دو ہم کو. ہاں اس کے علاوہ نہیں جائیں گے. اس سے عرب جو ہے نا اس کی شاعری میں تم بتا دے کچھ الفاظ کوٹ کر دے رہا ہوں. اونٹ کے لیے وہ 200 الفاظ لے آئیں گے، ہے نا، شیر کے لیے 200 الفاظ لے آئیں گے، تلوار کے لیے 150 الفاظ رہے گا اسی کا. اور میں نے بتایا کہ دنیا کی ہر شاعری 10 الفاظ کے اندر بانڈیڈ ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا. بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ اونٹنیوں کے تذکرہ سے آگے بڑھ جائیں، اونٹوں کے تذکرہ سے آگے بڑھ جائیں، وادیوں کے تذکرہ سے آگے بڑھ جائیں، پہاڑوں کے تذکرہ سے آگے بڑھ جائیں. نیچرل چیز ہے وہاں پر. والبقائح، سنگریز بقیہ نے بتایا، میں نے بولتے ہیں ایسی جگہ کو لکھا ہے مسیح، اس کو بولتے ہیں سنگریزوں. ایسی جگہ جہاں پر جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے ریت ہوں تو سنگریزوں. رمال، ریتوں سے آگے بڑھ جائیں. والدمن، ٹیلوں سے، دمن والاقلال ٹیلا، دونوں کے معنی تھوڑا فرق ہے دونوں میں. دمن جمع دمین کے معنی تھوڑا سا ہے. آثار الدار، گھر کے جو ٹوٹنے کے بعد جو بقیہ پر باقی ہوتے ہیں نا، کھنڈر جس کو ہم بولتے ہیں. ہاں کوہ دمن ہے، ہاں اسی معنی میں. والاقلال، اقلا کا ٹیلا کو بولتے ہیں. تو کھنڈرات اور ٹیلوں اس کے علاوہ نہیں ہے. دیکھو ابن القیس بہت بڑا شاعر کیا بولتا ہے، قفا نبت من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللوا بین الدخول فحملی. آؤ نہ رو لیتے ہیں تھوڑا سا. کہاں سقط اللوا؟ سقط اللوا کون ہے؟ یہی اقلال ٹیلا ہے. یہ وہاں پہلے رہتا تھا، پہلے بتا چکے ہیں نا کہ پانی کی تلاش میں کسی کا جاتے تھے تو وہاں گئے تھے. یہاں سے جو گزرے ایک مرتبہ یار یہاں پہ میری ایک محبوبہ رہتی تھی یار، اس کی یاد ہے بہت بہت یار. اور وہ لیتے ہیں تھوڑا سا. وہ اسی لیے سقط اللوا کیا ہے؟ وہی آثار الدار اقلال ٹیلا. دیکھ کے کہا رک جا تو رو لیتے ہیں. کہیں نہیں بھاگے گا اس سے وہ. آگے دیکھو، وَيَلُوحَ مِنْ أَشْعَارِهِمْ، اور ان کے اشعار سے چمکتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. يَتَبَيَّنُ آثَارُ الْجَدْبِ وَالْجُوعِ، جد بھوکا پن، قحط سالی، بھوک مری، بھوک کے آثار نمایاں ہوتے. دیکھو وہاں خوشحالی تو تھی نہیں، غلات باغات وغیرہ کی کثرت تھی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اسی طرح قحط سالی کا تذکرہ زیادہ ملے گا، بھوک کا تذکرہ زیادہ ملے گا. اچھا وہاں پر وہ لوگ شیر سے تو لڑائی کر نہیں سکتے تھے. بھائی جنگل کہاں پہ ہوتا ہے؟ شیر کہاں ہوگا؟ جنگل میں. جنگل کے لیے کیا ہمارے ہریالی ہونی چاہیے، رہنے کے لیے پانی ہونی چاہیے. پانی ہوگا وہاں پہ تو ریگستان ہے. تو کیا ملے گا وہاں پہ؟ بچو. کیا ملے گا؟ گو. زبور مانے تو یہ یربو بجو. بجو نہیں جانتے ہو؟ چوہیا سے بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا. تو ان کے اشعار میں کیا ہوں گے؟ گو اور بجو کا آپس میں لڑانا. تحریش جس کو سے بنائیے، ہاں تحریش. وہ اسی سے خاندان، اسی قبیل سے. وہ اس طرح کی چیز میں چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے تھے. بھائی بڑے جانور کے لیے چاہیے نا، بڑے جانور اونٹی ان کے پاس تھا. نیونا بولتے ہیں. نیونا. اچھا ہاں وہی، وہ سب ایک ہی خاندان سے لوگ. ان کے اشعار میں کیا ملیں گے تم کو؟ استیقان المفازات، مفازات صحرا میں وطن بنا لینا. والبوادی، وادی میں صحراؤں میں گھر بنا لینا. والاستئناس بالوحوش الصوادی، اور پیاسے جانوروں سے مانوس ہو جانا. اس طرح پیاسے جانور مانوس ہوتے ہیں. یہ پورا انہوں نے تجزیہ کر دیا کلام شاعری کو. سوادی مانے اس میں لکھ دیا تمہیں یہاں پر علاقش، پیاسے جانوروں سے مایوس ہونا. ان کی شاعری میں یہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. وقت ہو گیا ہے. تلوار اس میں مطلب کچھ پوری یہ تکملہ نہیں کیا ہے، استقرا پورا نہیں کرے گا نہیں. تو اس میں ان کے اخلاق کے بارے میں، یہاں پہ بیئہ کی بات ہے، ماحول. یہاں کس کی بات ہے؟ ماحولیات کے اعتبار سے کیا
تو اسی کا تلوار کا بھی تذکرہ کریں گے نا، تو تلوار تو ایک ہتھیار ہوگا، پھر آئیں گے ماحول اسی میں ہوں، ہم نے فلاں جگہ جنگ کی تھی تو تیرے پہ آ جائے گا. اس کی شاعری اس کے اسی ماحول، اس کو لڑنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے نا، تو ماحول میں پھر وہ اسی میں جائیں گے. تو ان کے یہاں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی، بہت خوشحالی والی زندگی، تہذیب کے لوازمات ہیں وہ چیزیں کچھ نہیں ملی. ہاں تو یہ یہاں پہ رک دو. میں نے ایک بات کہی تم یاد دلا، تم لوگ بھول گئے ہوگے کہ میں تم لوگوں کو الادب العربی بین ارجن و نقد ہے نا، اسی میں تم کو سمجھا دوں گا. اس کا پورا جو ارجن و نقد ہے، یہ اب 2 منٹ باقی، کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے جو، تو کل بتائیں گے کہ یہ ارجن و نقد بھی اس میں تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو.